با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ با ادب بن کر با نصیب بنے یا بے ادب بن کر بے نصیب بنے۔ اچھی علماء کی صحبت میں بیٹھیں جو قرآن و سنت پر ماہر مہارت رکھنے والے ہوں، زندگی قرآن و سنت میں گزارنے والے محققین، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ ان کی صحبت میں آپ کی آنکھیں کھلیں گی، آپ کا دل روشن ہوگا، ایمان تازہ ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، نبی کی محبت ہوگی، اتباع شریعت کا جذبہ ہوگا، قیامت تک اچھے علماء آئیں گے۔ یاد رکھیں رسمی پیر نہیں، ہمارے زمانے میں ایسی حالت ہے پیر وہ تقریر ہی نہیں کرنا جانتا، نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ اس کی داڑھی، استغفر اللہ۔ اسٹیج کا وہ صدر بنتا ہے، اسٹیج کا صدر بنتا ہے، یہ اسٹیج ہمارے اجلاس کا صدر ہے، استغفر اللہ۔ آپ لوگوں نے خود دین کو تباہ کیا، اس خلاف شرع آدمی کو اسٹیج کا صدر بنائیں گے، لوگ کہیں گے پھر ہم صرف پیر بن جائیں، پھر کرسی پر بیٹھ جائیں، صدر بن جائیں، عزت ملے گی۔ یاد رکھیں حضور کی شریعت کے بغیر عزت نہیں ہوتی، حضور کی شریعت کے بغیر عزت نہیں ہوتی۔ من بطع به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کرے نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ تو یہ نسب کا اچھا ہے، نسب کا اچھا ہے تو وہ اپنی جگہ پر نسب کا اکرام ضرور پائے گا، لیکن وہ عالم نہیں کہلائے گا، متقی نہیں کہلائے گا، پیر نہیں کہلائے گا، کوئی شیخ نہیں کہلائے گا۔ زیادہ سے زیادہ نسب کا اچھا ہے، آپ کے گھر آئے آپ اس کو روٹی کھلا سکتے ہیں، مہمان نوازی کر سکتے ہیں، آپ اس کی بیعت نہیں کر سکتے، اس کا مرید نہیں بن سکتے، آپ اس کو عالم جیسا اعزاز نہیں دے سکتے۔ ایک جگہ ایک عالم موجود ہے اور ایک نسبی سید موجود ہے لیکن عالم نہیں، تو عالم کو آگے بٹھائیں گے، سید کو پیچھے بٹھائیں گے۔ یہی فقہاء کرام نے فرمایا۔ ایک جگہ نماز پڑھانے کی ضرورت ہے، ایک عالم موجود ہے اور دوسرا سید موجود ہے لیکن عالم نہیں، فرمایا عالم کا حق ہے اس کو امام بناؤ، سید حقدار نہیں امام بننے کا۔ تو آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، آپ اہل سنت والجماعت ہیں، آپ کے پاس شریعت کا علم ہے، آپ کے پاس نبی والا علم ہے، آپ نبی کی تعلیم پر عمل کریں گے۔ نبی کی تعلیم کو نبی کے ظاہری نسب سے اگر اس میں تعلیم کا اثر نہ ہو تو ترجیح دیں گے۔ اصل نبی کا کام تعلیم ہے، تعلیم کے بعد پھر دوسری چیزیں ہیں۔ جو نبی کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرے گا تو گمراہ ہوگا، اہل سنت والجماعت کے فرقہ سے خارج ہوگا۔ ہاں سید بھی ہو، عالم بھی ہو، پھر ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کی چین ہے، ہمارے دل کا نور ہے۔ نبی کی شریعت کو توڑ دے، نبی کی شریعت کو توڑ دے، نبی کے طریقے مبارک کو توڑ دے، اس کے لیے وہی قول کافی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح کے طریقے پر نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو غرق کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شبہ ہوا، عرض کیا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور تو نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو غرق نہیں کروں گا، تیرے اہل کو غرق نہیں کروں گا۔ اللہ بظاہر یہ میرا اہل ہے، اللہ نے فرمایا نوح یہ تیرا اہل نہیں کیونکہ یہ تیرے طریقے پر نہیں، یہ تیرا اہل نہیں کیونکہ یہ تیرے طریقے پر نہیں، تیرا اہل وہی ہے جو تیری بیعت میں ہے، تیرا اہل وہی ہے جو تیری کشتی پر سوار ہے۔ اور فرمائے قرآن نے کتنا مسئلہ واضح فرمایا، مسلم شریف یہ حدیث اس کو یاد کریں، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمل یہ شرط ہے، لم يسرع به نسبه یہ اس کی جزا ہے۔ اس احادیث یاد کرنا لازم ہے، انشاءاللہ دھوکے سے